کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جتنا درود پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بہت سے شرعی فقہی سوالات اور ان کے جوابات وہ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہے مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں اور ناظرین کی کچھ کالز بھی ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کی طرف۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ سجدہ سہو کا کیا حکم ہے اور کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے؟ جی، کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، یہ تو پورا ایک نصاب یا رسالہ کتاب یہی بن جائے گی۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو کا حکم یہ کہ سجدہ سہو کرنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے جب آپ کی نماز کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ غلطی ہو جائے جو سجدہ سہو کو لازم کرتی ہے، تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ سجدہ سہو نہیں کر پاتے، بھول جاتے ہیں اور پھر نماز سے فارغ ہو کر آپ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام کر لیتے ہیں جو کہ منافی نماز ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر وہ نماز جس میں وہ کوتاہی ہوئی تھی، اب اس کو لوٹانا آپ پر واجب ہوتا ہے، یعنی دوبارہ جو ہے وہ اس کو پڑھنا جو ہے وہ آپ پر واجب ہوتا ہے۔ وہ واجب الاعادہ نماز کہلاتی ہے۔ اب جو ان کا دوسرا سوال ہے کہ سجدہ سہو کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، تو بنیادی طور پر سجدہ سہو جو ہے وہ واجب چھوٹنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں تو یہ بات ہے، اصول یا قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے۔ اب واجب جو ہے وہ کبھی اس طرح چھوٹتا ہے کہ آپ نے واجب میں تاخیر کر دی تو بھی واجب جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، یا جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ فرض کی ادائیگی میں جو ہے وہ تاخیر جو ہے وہ کر دی آپ نے، یا آپ نے واجب کو وقت سے پہلے جو ہے وہ کر لیا۔ تو یوں مختلف صورتیں واجب کے چھوٹنے کی ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ جیسے یعنی اس سے اگر ہم یہ گفتگو کریں تو واجب نماز میں ہیں کتنے بیسک وہ معلومات ہونا ضروری ہے۔ بالکل، وہ بنیادی طور پر ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کیا چیز چھوٹی ہے اور اس کے حکم کیا لازم جو ہے وہ ہوگا۔ اچھا، واجب چھوٹنا اور واجب کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا دونوں ایک ہیں یا فرق رہے گا؟ بالکل فرق رہے گا۔ جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو پھر سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، پھر تو نماز اس کو لوٹانی ہی پڑے گی۔ سجدہ سہو اپنے نام سے ہی واضح ہے کہ وہ سجدہ جو سہو کی وجہ سے یعنی بھول کی وجہ سے لازم ہوا ہے، تو آپ سے بھول کر کوئی جو ہے وہ واجب چھوٹا ہے تو ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ جیسے 4 رکعت والی نماز کے اندر آپ دوسری رکعت پر قعدہ کرنا واجب تھا، اب آپ وہ قعدہ جو ہے وہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تو اب آپ کے اوپر آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے بھی جان بوجھ کر جو ہے وہ چھوڑا تو بہرحال وہ نماز اس کو دہرانی ہی ہوگی۔ چند اگر مشہور واجبات کی بات کریں کہ جن کی وجہ سے عام طور پہ لوگوں سے کہیں کہ سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، تو انہیں کن مثالوں میں ہم سمجھائیں گے؟ جیسے وطر کے اندر دعائے قنوت جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ چھوڑ دی اور وہ رکوع میں چلا گیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ واپس لوٹ کر نہ آئے، بلکہ اپنی نماز کمپلیٹ کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اسی طرح 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے اوپر قعدہ کرنا تھا اور وہ قعدہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تو اب سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہوگا۔ اسی طرح بس اوقات ہوتا ہے کہ فرض کے اندر جو ہے وہ آخری 2 رکعتوں کے اندر جو ہے وہ صورت آپ نہیں ملاتے، تو اسی وجہ سے بعض لوگوں کی عادت کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے وہ سنت اور نفل میں بھی کبھی ایسا کر بیٹھتے ہیں
کہ وہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی اور رکوع سجدہ کر کے انہوں نے جو ہے وہ آگے کی طرف جو ہے وہ چلے گئے. تو اب ایسی صورت کے اندر بھی ان کے اوپر سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہوگا اس قرات کی وجہ چھوڑنے کی وجہ سے، جو وہ واجب ہے، مطلب واجب ہے، صورت ملانا چونکہ واجب ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سجدہ سہو لازم ہوگا. اسی طرح امام اگر ہے تو جن نمازوں میں قرات بلند آواز سے کرنا اس کے اوپر لازم ہے، ان میں اس نے آہستہ کی، یا جن میں آہستہ کرنا لازم ہے اس نے بلند آواز سے جو ہے وہ کر لی، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. تو اب سجدہ سہو جب لازم ہوگا تو آپ کو کرنا ہوگا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ واجبات تو معلوم ہونے چاہیے. عام آدمی تو چلیں یہ کہ اس کو شک و شبہ ہوا اور اس نے سجدہ سہو کر لیا، انفرادی طور پہ اپنی نماز ادا کر رہا تھا، تو بھئی اگر غلطی تھی تو کور ہو گئی اس کی، اور اگر غلطی نہیں تھی تو بھی نماز اس کی ہو گئی، حرج نہیں ہے. لیکن امام کو احتیاطی سجدہ سہو کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. یقینی ہوتا ہے. ہاں، یقینی اس پر سجدہ سہو ہے تو وہ کرے گا، ادروائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایسی صورت میں اگر امام احتیاطی سجدہ سہو کرے گا تو اگر اس کے پیچھے کوئی بھی ایسا مقتدی ہے جس کی 1 یا 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، جو مسبوق مقتدی کہلاتا ہے، تو وہ اگر امام کی سجدہ سہو میں پیروی کر لے گا، جو کہ امام پر اصلاً سجدہ سہو واجب نہیں ہے، تو اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے امام کو چاہیے کہ وہ مسائل نماز کو اچھی طرح جاننے والا ہو، اور خاص طور پر اسے یہ پتہ ہو کہ کن صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہے اور کن صورتوں میں لازم نہیں ہے، تاکہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی نماز مکمل طور پر پڑھا سکے. اچھا، اس میں یہ بھی ایک طبقہ یا ایک تعداد ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات وہ چیزیں ترک ہوئی نماز میں لیکن ان کا تعلق سنت سے ہے، مستحبات سے ہے، تو اس بنا پر سجدہ سہو کر رہے ہوں. تو اب جیسے کبھی ایسا کہ تسبیحات میں یا کچھ اور، یا جی، تکبیر انتقالات، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے وہ تکبیر نہیں کی یا کچھ اور ایسی غلطی ہو گئی، تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے. جی، اس کے لیے سجدہ سہو نہیں. اب اگر امام نے اس کے لیے بھی سجدہ سہو ضروری سمجھتے ہوئے کر لیا تو ایسی صورت میں مسبوق مقتدی کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے. یعنی امام کے اور پھر انفرادی نمازوں میں اس میں یہ فرق ایک آتا ہے. جی، شرعی اعتبار سے احکام تو دونوں کو ہی سیکھنے چاہیے، انفرادی شخص بھی اور جو ہے وہ امام بھی، لیکن امام پر چونکہ بقیہ نمازیوں کی ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، تو اسی لیے اسے بہرحال زیادہ جو ہے وہ احکام جاننا ضروری ہے. کیونکہ عام انفرادی طور پر نماز پڑھنے والے بھی اگر جانے گا ہی نہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ یا تو ہر نماز میں احتیاطی سجدہ سہو کر رہا ہوگا، یا یہ ہوگا نتیجتاً کہ وہ کسی میں بھی سجدہ سہو نہیں کر رہا ہوگا جبکہ اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو رہا ہوگا. یہ احتیاطی کرنا چاہیے ویسے، یعنی انفرادی بندے کی بھی اگر بات کریں تو یہ بس اپنا ذہن بنا لیا کہ احتیاطی کر لیں. عادت تو نہیں بنانی چاہیے، کبھی کسی ایک نماز کے اندر کوئی ایسا واقعہ آ جائے، شبہ پیش آ جائے تو جدا بات ہے، لیکن کوئی عادت ہی اس کی بنا لے تو یہ درست نہیں. بہرحال ناظرین کرام، اس کی پوری معلومات بھی حاصل کرنی چاہیے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے نماز کے احکام، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی. تو بالخصوص اس میں چیدہ یہ مسائل احکامات تو بیان ہوئے ہیں، اور ان کو اور پھر واجبات کے اعتبار سے تو پڑھتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور نماز میں بھی آپ کو لطف ملے گا، روحانیت بھی نصیب ہوگی. جہاں ہم نے یہ کہا کہ سنت ترک ہوئی یا مستحب ترک ہوا سجدہ سہو نہیں ہے، تو وہاں بعض اوقات ایسی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ جو نماز کو فاسد کر دیتی، نماز توڑ دیتی، نماز اس کی ٹوٹ گئی، تو اب وہ بھی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی. کفیل صاحب جب یہ بات کریں تو کئی چیزیں فرائض کے اندر جن کا تعلق ہی فرائض ہے، اب کہیں کہ رکعت کوئی بھول گیا اور پڑھی 4 کی جگہ 3 پڑھی اور کہ سجدہ سہو سے کام ہو جائے گا، تو ایسا چلے گا کیا؟ نہیں، بالکل جو نہیں چلے گا. اور اسی طریقے سے جیسے سجدہ ہی جو ہے بھول گئے آپ، 2 سجدے کرنے تھے، کسی نے ایک ہی سجدہ کیا، تو اب ایسی صورت کے اندر سجدہ چونکہ فرض ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، تو اب وہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سجدہ سہو کر لیں گے. ہاں، وہ سجدہ آپ کو بعد میں کرنا ہوگا. بہرحال نماز میں ہی اگر آپ نے وہ چھوڑا ہوا سجدہ کر لیا اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ بہرحال وہ سجدہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، لیکن آپ وہ سجدہ سرے سے کریں ہی نہیں اور صرف جو ہے وہ سجدہ سہو جو ہے وہ کر لیں، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ آپ کی درست نہیں ہوگی. یعنی کتنے یہ احکامات ہیں. اگر ہم ایک عام شخص کو کبھی ایسی بات چیت کریں، یا چلے ہم نہیں کرتے، جو ہمارے سننے والے وہ اپنے آپ سے کر لیں، اور جو سننے والی بہنیں ہیں وہ خود بھی اس چیز کو کہ مجھے نماز توڑ دینے والے عملوں میں سے کتنے عمل یاد ہیں
کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جس سے نماز کا واجب چھوٹ جاتا ہے. تو شاید بعد اوقات کسی سے پوچھیں تو ایک آدھ کوئی بتا پائے جو بھی ایک بالکل مشہور اور عام چیز ہے وہ بتا دیں گے، اور بقیہ چیزوں میں وہ کبھی جو ہے وہ اس میں بلکہ خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے آگے نہیں پتا، اتنی چیزیں نہیں ہیں، حالانکہ اچھی خاصی ان کی تعداد بیان کی گئی. اچھا، مسجدوں میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سجدہ صاحب امام سے بھول ہوئی ضرور ہے لیکن سجدہ صاحب ابھی واجب ہی نہیں ہوا. جی ہاں ناظرین، یہ بھی اپنی جگہ مسئلے ہیں. اب مثلا امام صاحب وہ بھول کر وہ کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے ابھی کھڑے ہی نہیں ہوئے، یعنی یوں سمجھے کہ ابھی بس کھڑے ہونے بیٹھنے کے قریب ہیں، جی، اب فوراً کسی نے اللہ اکبر کہا، وہ بیٹھ گئے. تو ہر بھول پہ سجدہ صاحب، ہر بھول پہ سجدہ صاحب بھی نہیں ہے. اور یہ ایک یعنی بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر ہم مساجد میں دیکھیں تو لوگ لقمہ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اب اسی سے متعلق ہے لقمہ بھی، کہ لقمہ کب دینا ہے کب نہیں دینا. جہاں سجدہ صاحب امام پر واجب ہو چکا ہے وہاں اب لقمہ دینے کا موقع نہیں رہا، سوائے یہ کہ نماز فساد کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے. تو یہاں بھی کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ اگر امام نے لقمہ نہیں لیا تو لو جناب ہم نے تو لقمہ دیا تھا ان کو بیٹھنے کا. جیسے 4 رکعت نماز میں امام صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اب کوئی لقمہ دے رہا ہے، اب کوئی وہ بعد میں لوگ نمازی شور کر رہے ہوتے ہیں، لقمہ دیا تو پھر بھی نہیں بیٹھا، یہ بیٹھ گیا. 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے، 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، یعنی بیٹھے نہیں 2 رکعت پر. تو اب وہ یہ نہیں جان رہے ہوتے کہ بھئی یہاں پہ امام اگر آپ کے لقمے پہ واپس آیا تھا تو سب کی نماز ہی فاسد ہو جانی تھی. ان کو یہی ہوتا ہے کہ دیکھا میرا لقمہ نہیں لیا تھا نا، اس لیے سجدہ صاف کرنا پڑ گیا، میرا لقمہ لے لیتے تو سجدہ صاف ان کے اوپر نہیں ہوتا. اور ایسے سمجھدار امام جو ہوتے ہیں نا، پھر جب نماز اپنی پوری مکمل کرتے ہیں، سجدہ صاحب کرتے ہیں، پھر جب وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جس نے لقمہ دیا تھا نا وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھ لے، تو وہ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. کیا ہو گیا، میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ میرے کو ہی کہہ رہے ہیں کہ میری نماز نہیں ہو رہی. جی، تو یہ اصل میں علم دین سے جو ہے وہ ہماری کمی ہے. اور آج بھی بہت سارے خاص طور پہ ہمارے جو بوڑھے حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر جو ہے وہ دین کے احکام کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم فلاں مسجد میں تھے وہاں تو ایسے ہی ہوتا تھا، فلاں قاری صاحب تو ایسے ہی کرتے تھے. تو دیکھیں دین جو ہے وہ کسی کے عمل کا نام نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا نام ہے اور حضور کے ارشادات اور فرامین کا جو ہے وہ نام ہے. تو لہٰذا اگر کوئی ایسا آپ کا پرانا امام تھا یا خطیب تھا، وہ علم نہیں رکھتا تھا اتنا یا اس سے بھی غلطی ہو گئی، تو اس کی غلطی جو ہے وہ آئندہ سب کے لیے حجت نہیں بن جائے گی کہ آپ سب کو اسی ڈگر پہ چلانا جو ہے وہ شروع کر دیں. تو لہٰذا اس بات کو ہمیشہ سمجھیں، اور کبھی بھی ایسی کوئی غلطی ہو تو آپ بیٹھ کر امام سے ڈسکس کر لیں اور اپنی غلط فہمی کو جو ہے وہ دور کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسی چیزیں آپ کو بھی اندازہ ہے، آپ چونکہ امام جو ہے وہ زیادہ رہے ہیں اور اب بھی ہیں، میں تو خیر مختصر عرصے کے لیے امام رہا، کہ وہ امام کو بولنے کے بجائے مسجد میں 1 کو 2 کو 4 نمازیوں کو 8 کو ہر ایک کو پوری اس میں، پھر ان میں سے کوئی آ کر جو ہے وہ آگے کہتا ہے امام صاحب یہ تو آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ غلطی جو ہے وہ کی ہے. تو پھر ان چیزوں کو سمجھنے کی بھی جو ہے وہ لوگ کوشش نہیں کرتے کہ بھئی شرعی اعتبار سے یہ چیز کیوں ضروری ہے، کیسے ضروری ہے، کہاں سجدہ صاحب لازم تھا، کہاں نہیں تھا. تو لہٰذا ان سب چیزوں کے اندر سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ علم دین حاصل کریں، اور اگر آپ کو نہیں آتا تو پھر کسی علم دین مستند عالم دین کو جو ہے وہ فالو کریں. ٹھیک. اور ماشاءاللہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بہت سمجھدار بھی، بہت پڑھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی بہت جانتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا نکلتا ہے کہ واقعی امام ہی غلطی پر ہے، یعنی ان کے مسائل سامنے آتے ہیں. تو وہاں چونکہ نارمل ہوتا ہے کہ امام ایک نارمل ہے، حافظ صاحب ہے، قاری صاحب ہے، تو انہوں نے ان کو اتنی وسعت علم نہیں ہے، جو ان کے پیچھے پڑھنے والے وہ کبھی بتا دیتے ہیں. تو دونوں طرف کے یہ معاملات بہنے سے ہونے چاہیے، اور غلطی ہو جانا، امام سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر کوئی کسی طرح کی طعن و تشنیع، اس کی ذات کو ایسا کرنا ہر دوسری نماز میں تو نہیں ہو رہا، کبھی کسی وقت ایسا ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہے، پریشانیوں میں بعض اوقات کسی فکروں میں ایسا کھو جاتا ہے کہ نماز کے اندر غلطی واقع ہو جاتی. ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے، انہیں بھی پوری استحضار کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ نماز کا یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے، لیکن
کہیں نہ کہیں تو صاحب واقع ہو جاتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں کہ میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے بھلا دیا جاتا ہے. یہ سجدہ صاحب جو ہے تو حضور اسلام کی تعلیم سے ہی ہمیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صاحب ہوا اور آپ نے پھر سجدہ صاحب فرمائے، اور یہ ہماری تعلیم بھی آپ نے ارشاد فرمائی. اللہ ہمیں شریعت مطالعہ پر عمل کی توفیق دے. بہت ڈیٹیل سے تفصیل سے گویا کہ سجدہ صاحب کے حوالے سے بھائی نے سوال کیا تو کافی اس کے مختلف گوشوں پہ گفتگو کی ہے. مزید آپ کے سوال دیتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ایک بھائی ہے، 3 بہنیں اور 1 کروڑ روپے کی رقم ہے، تو یہ وراثت میں کیسے تقسیم ہوگی؟ اس کے حوالے سے تھوڑا ارشاد فرما دیں. ایک بھائی ہے، 3 بہنیں ہیں، 1 کروڑ روپے کی رقم ہے اور والدین کا دونوں کا انتقال. جی دیکھیں، اب اس کے اندر سب سے پہلے تو عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اولاد ہی وارث ہے. بالکل اولاد وارث ہوتی ہے، لیکن مرحوم کے والدین بھی اگر زندہ تھے مرحوم کے انتقال کے وقت تو وہ بھی وارث ہوں گے. لہٰذا اگر تو ان کے والد یا والدہ کسی کے بھی انتقال کے وقت ان کے والدین میں سے کوئی زندہ تھا تو ان کا بھی حصہ ہوگا. وہ پھر ایک ڈیٹیل کی طرف جو ہے وہ مسئلہ چلا جائے گا کہ کون زندہ تھا، پھر وہ جو زندہ تھا وہ اب بھی زندہ ہے یا اس کا انتقال ہو گیا ہے آگے. کیونکہ انتقال کی صورت پہلے زندہ تھا، والد کے انتقال کے وقت اس کے والد زندہ تھے یا والدہ زندہ تھیں، لیکن بعد میں اب دادا دادی کا انتقال ہو گیا تو اب ان کا جو حصہ ہے وہ آگے ان کی اولاد میں یعنی آپ کے چچا یا پھپھیوں کی طرف جو ہے وہ جائے گا. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. بہرحال اگر صرف یہی ہے کہ بھئی واقعی مرحوم کے والدین میں سے کوئی بھی جو ہے وہ زندہ نہیں تھا، مرحوم کی یہی جو ہے وہ اولادیں ہیں اور کوئی اولادیں نہیں ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو کل مال ہے اس کو جو ہے وہ 5 پر جو ہے وہ آپ تقسیم کریں گے، جس میں سے جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ ہر بہن کو مل جائے گا اور 2 حصے جو ہے وہ بھائی کو مل جائیں گا. یعنی 1 کروڑ کے اندر 20 لاکھ جو ہے وہ بہنوں کو مل جائے گا اور 40 لاکھ جو ہے وہ بھائی کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آپ نے 5 بتائے کہ 5 اس کے حصے ہوں گے یا 5 تقسیم کیا جائے گا، تو یہ ہر ایک کی اولاد یا ورثہ کے اعتبار سے یہ مسئلہ مختلف بنتا ہے؟ دیکھیں، بیٹے اور بیٹیوں کے اعتبار سے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ایسا ہی رہتا ہے کہ بھئی بیٹوں کو ڈبل حصہ ملتا ہے اور بیٹیوں کو جو ہے وہ سنگل حصہ ملتا ہے. یعنی اصل اصول یہ اصل اصول اب وہ چاہے فگر افراد زیادہ ہو جائیں گے. اب مثال بھائی یہی دیکھیں، اچھا یہ کئی لوگوں میں کنفیوژن ہوتی ہے بسا اوقات نا، کیونکہ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ والدہ کو یعنی بیوہ ہوتی ہے جب تو اس کو حصہ جو ہے وہ کم مل رہا ہوتا ہے. اب ویسے تو اس کا حصہ 8واں حصہ ہے جب اولاد ہے، لیکن کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ اولادیں زیادہ ہوں تو نمبرز کے اندر جو ہے وہ اولادوں کا حصہ کم بن رہا ہوتا ہے، بیٹوں کا بھی حصہ ہوتا ہے اور بیٹے کا بیوہ کا زیادہ بن رہا ہوتا ہے. اور اگر اولادیں کم ہیں، یعنی وہی بات ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے وہ اگر آپ نے بیوہ کو 1 کروڑ میں سے 12.5 لاکھ روپے جو ہے وہ دے دیے، صحیح، تو اب پیچھے جو 88 لاکھ روپے جو ہے وہ بچے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ 3 افراد میں تقسیم کریں گے تو جواب کچھ اور آئے گا، اور 11 بچوں میں تقسیم کریں گے تو جواب کچھ اور آئے گا. صحیح بات ہے. تو یوں جو ہے وہ فگر میں فرق ہو جاتا ہے، لیکن فارمولہ یہی ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین قرآن میں بیان کر دیا گیا کہ بیٹے کو جو ہے وہ بیٹی کا ڈبل حصہ ملے گا. تو لہٰذا اس اعتبار سے فارمولہ جو ہے وہ یہی ہے، اور یہ بیٹا بیٹی کے درمیان کا وہ ہے. البتہ بیوہ کا الگ حصہ ہوتا ہے، والدین میں سے ان کے کوئی حیات ہے تو یعنی مرحوم کے والدین میں سے جو بچوں کے دادا دادی بنیں گے یا نانا نانی بنیں گے اگر وہ زندہ ہیں تو ان کا بھی حصہ بنے گا. اور یہ ہوتا ہے، کئی ہو سکتا ہے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. جی کئی اب آج بھی اس طرح کے مسائل آتے ہیں ہمارے سامنے جس کے اندر بڑی عمر کے لوگ بھی انتقال کر جاتے ہیں لیکن ان کی نانی یا ان کے جو ہے وہ دادا دادی میں سے کوئی زندہ ہوتا ہے. جی بالکل. اور پھر ان کا وراثت کا حصہ بھی بنتا ہے. تو لہٰذا اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری. بعد کا تو سامنے مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے، وہ آدمی جو ہے نا وہ تصور نہیں ہوتا کہ ان سے میں پوچھوں کہ وہ جو آپ کے والد صاحب فوت ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنے والد صاحب کو پوچھ رہا ہے تو دادا تو پھر پہلے سے ہی انتقال کر گئے ہوں گے. جی لیکن وہ نکلتا ہے نہیں دادی تھی، والد صاحب کے بعد فوت ہوئی ہے، اتنے سالوں بعد فوت ہوئی ہے. تو اب وہ کتنا فرق اس مسئلے کے اعتبار سے وہ پڑ جاتا ہے. تو جو چیزیں ہیں تو وہ وضاحت کے ساتھ. اسی طرح ایک یہ سوال بھی جو ہے وہ آکورڈ سا لگتا ہے کہ بھئی آپ کے والد کی ایک ہی شادی تھی.
ہاں یہ بالکل تو یوں بس اوقات وہ جو ہے کہ بھائی کیا مطلب ہے آپ کا، کیا مطلب نہیں ہے، بتائیں اگر تھی نہیں تھی تو ٹھیک ہے، یعنی بیوہ کتنی چھوڑی، کیونکہ وہ نکلتا ہے کئی دفعہ، کیونکہ لوگ کیا ہوتا ہے بس اوقات اپنے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اچھا ان میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی وہ تھیں لیکن ابو ان کا حساب کتاب کر کے الگ چل گئے تھے، یہ ہمارا حساب کتاب ہے، جی تو اس طرح کی کچھ باتیں جو ہے وہ نکلتی ہیں، یا وہ تو ہم سے رابطے میں نہیں ہیں، تو وہ تو بالکل قطع تعلقی کر کے اس ٹائم میں چلے گئے تھے، اور ان بیوی سے والد صاحب کی ایک ہی اولاد تھی، ہمارا ایک ہی بھائی تھا، تو ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن جو کہ ان کا حصہ تو بہرحال جو ہے وہ بنتا ہے۔ ہاں تو یہ اس طرح کی چیزیں، یا یہ کہہ لیتے ہیں والد صاحب اتنا عرصہ بیمار پڑے رہے، وہ آئے نہیں تھے، اور وہ بیٹا تو پوچھتا ہی نہیں تھا، جو دوسری وہ تو والدہ کے ساتھ صحیح، اپنی والدہ کے ساتھ چلا گیا۔ اچھا چلے یہ سوتیلی ماں کے اعتبار سے دیکھیں، یا کسی بھائی کا انتقال ہو، اب اس کی جو بیوی ہے، بیوہ ہے، ان کی بھابھی ہیں، تو اب بھی لوگ پوچھنے میں جب آتے ہیں تو وہ نارمل رہتے ہیں، نہیں وہ تو آگے شادی کر لی تھی، اس نے شادی کر لی تھی، اس کو تو مطلب وہ مائنس کر چکے ہیں، ویسے ہی کر چکے ہیں، یا کچھ احسان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے کچھ پیسے دیے تھے، انہوں نے اس پیسے سے ہی شادی کی ہے، جی، اور ترکے میں سے ان کا حصہ جو ہے نا، تو یہ شادی آگے ہو جانا کیا اس وجہ سے ترکہ؟ اس کی وجہ سے کوئی ان کے ترکے میں فرق نہیں پڑے گا، جب انتقال کے وقت وہ مرحوم کی زوجیت میں تھیں تو بہرحال ان کا حصہ رہے گا، چاہے وہ آگے شادی کر لیں اور آگے اگرچہ بچے بھی ہو جائیں ان کے، صحیح، جب بھی بہرحال ان کا حصہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، وہ ان مرحوم کی بیوہ کو دینا ہی ہوگا۔ ٹھیک، مزید سوال۔ کہ بینک کی طرف سے قرضہ دیا جاتا ہے، 50,000 روپے پہ وہ تقریباً 65,000 روپے وصول کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ بینک سے قرضہ لینا جائز ہے؟ جی دیکھیں، قرض کے اوپر جو بھی نفع لیا جاتا ہے، شرط ہوتا ہے کہ بھئی اتنا قرض دے رہے ہیں ہم آپ کو 50,000، آپ 65,000 روپے واپس کریں گے، تو یہ سود ہے، حرام ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو کہ نفع لائے وہ سود ہے، تو یہ بالکل جو ہے وہ سود ہے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، چاہے بینک سے ہو یا انفرادی طور پر ہو۔ کئی جگہوں پر انفرادی طور پر بھی اس طرح کے عام لوگوں میں رائج ہیں، اور لوگ اسے سود نہیں سمجھتے، صرف وہ اس میں فرق کیا کر لیتے ہیں، فرق یہ کر لیتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ جو ہے نا ہمیں اوپر 15,000 فکس دیجیے گا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے نا وہ ہم آپ کو یا تو جو ہے وہ 60 دے دیں گے یا 65 دے دیں گے، یا کبھی 60 دے دیں گے، کبھی 62 دے دیں گے، کبھی 65 جو ہے وہ دے دیں گے، یا بعض لوگ پرسنٹیج کے اندر بھی لے آتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آپ کے جو ہے وہ اماؤنٹ کا اتنا پرسنٹ آپ کو اوپر جو ہے وہ دیں گے۔ تو ان مختلف الفاظوں کے ہیر پھیر سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار سود نہیں ہے، فکس تو نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی سود ہے، کیونکہ بنیاد آپ سمجھیں کہ قرض ہے، اور قرض پر جو بھی نفع دیا جائے گا شرط کر کے وہ سود ہوگا، چاہے وہ فکس کر کے دیا جائے، چاہے بغیر فکس کیے دیا جائے، چاہے پرسنٹیج میں دیا جائے، چاہے جو ہے وہ فکس اماؤنٹ کی صورت میں دیا جائے، کیونکہ قرض ہے۔ اچھا، قرض کی بنیاد کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے قرض تھوڑی دیا، ہم نے تو انہیں کاروبار کے لیے پیسہ دیا ہے، صحیح، یا ہم نے ان سے کاروبار کے لیے پیسہ لیا ہے۔ تو دیکھیں، جب بھی آپ رقم کسی کو دیتے ہیں اور انڈرسٹوڈ طور پر یہ بات طے ہوتی ہے یا صراحتاً آپ طے کر لیتے ہیں کہ بھئی دیکھیں جو میں نے آپ کو اماؤنٹ دیا نا، یہ آپ مجھے واپس کرنے کے پابند ہیں پورے کے پورے، میں اس اماؤنٹ میں کسی قسم کا نقصان برداشت نہیں کروں گا، آپ کو بھلے کاروبار میں نفع ہو یا نقصان ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میرا جو کیپٹل اماؤنٹ ہے وہ آپ مجھے واپس کریں گے۔ تو جب بھی کوئی آپ کو اس بنیاد پر پیسے دے گا تو وہ قرض ہی ہوگا، چاہے وہ اسے کوئی بھی نام لے کر آپ کو دے، وہ چاہے پارٹنرشپ کا نام لے کر دے، کچھ بھی نام لے کے دے، کیونکہ پارٹنرشپ تو پروفٹ اینڈ لاس کے ساتھ ہوتی ہے، اور لاس کا مطلب یہ کہ کیپٹل میں بھی لاس برداشت کرے گا سامنے والا۔ جب وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے میں کیپٹل میں لاس برداشت نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ کہ وہ پارٹنرشپ نہیں کر رہا، وہ آپ کو بطور قرض رقم دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو بھی نفع آپ کا اس کے ساتھ طے ہوگا وہ سود ہوگا، تو اس سے بچنا بے حد ضروری۔ جی مزید سوال۔ مفتی کفیل صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے، اگر غلطی سے ہم فجر کی 2 رکعت والی نماز اس میں غلطی سے ہم 3 رکعت پڑھ لیں تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جی دیکھیں، فجر کی 2 رکعت کے اندر چونکہ 2 رکعت ہے تو قعدہ اخیرہ جو ہے وہ فرض ہے، تو اگر آپ نے قعدہ اخیرہ جو ہے وہ نہیں کیا
یعنی دوسری کے اوپر آپ نے قاعدہ نہیں کیا اور تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر آپ کو تیسری کا سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا تو واپس پلٹ آئیں اور سجدہ سہو جو ہے وہ آپ کر لیں، تو آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے تیسری کا سجدہ سہو کر لیا تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ نماز جو ہے وہ آپ کی فاسد ہو جائے گی، آپ کو یہ نماز جو ہے وہ پھر دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر قاعدہ خیرہ نہیں کیا، کھڑے ہو گئے تھے، تو اس کا بھی کوئی طریقہ، یعنی اس میں کیسے نماز کو ٹھیک کریں گے؟ جی واپس جو ہے وہ پلٹ جو ہے وہ آ جائیں، آ کر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ قاعدہ خیرہ کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں۔ صحیح ہے۔ اچھا، واپسی نہیں آیا، تیسری رکعت بھی پڑھ لی انہوں نے، سجدہ کر لیا، تو اب کیا کریں مزید؟ اب ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ رکعت ملا لیں، تو یہ 4 رکعتیں جو ہے وہ ان کی نفل جو ہے وہ ہو جائیں گی، لیکن فرض ان کے اپنی جگہ باقی ہیں، وہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ پڑھنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، فرض دوبارہ ان کو جو ہے نا وہ پڑھنے ہیں۔ یعنی یہ حکم اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو فجر کے لیے بھی ہے، اور یہی حکم ہر اس نماز میں جب قاعدہ خیرہ کی جگہ کھڑے ہو گئے جی اور قاعدہ خیرہ نہیں کیا تو یہی ترتیب رہے جی گی؟ ترتیب یہی رہے گی کہ آپ تیسری کے سجدے سے پہلے جو ہے وہ پلٹ جو ہے وہ آئیں گے آپ، اور سجدہ صاف کر کے نماز کمپلیٹ کر لیں گے، اور اگر جو ہے وہ تیسری سے آپ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ یا چلے، پانچویں؟ جی تو ہاں 5ویں سے آگے بھی جو ہے وہ یہی حکم ہوگا کہ آپ چھٹی جو ہے وہ پھر ملا لیں گے اور وہ نفل ہو جائیں گے، اور پھر اپنا فرض جو ہے وہ بہرحال آپ کو ادا کرنے ہوں گے الگ سے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ میرا نام محمد رمیز ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا قضا نمازوں کی ادائیگی فرض ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ قضا نمازوں کی ادائیگی؟ دیکھیے نماز کی ادائیگی فرض ہے تو اس کی جو قضا ہو جائے گی تو اس کی ادائیگی بھی فرض ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ معاف ہو گئی یا توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گی۔ سچی توبہ کا بنیادی اصولوں میں سے یہی ہے کہ وہ چیز جس گناہ کے بارے میں آپ توبہ کر رہے ہیں اس کی تلافی بھی ممکن ہے تو آپ وہ کریں گے۔ آپ نے کسی کا مال چرایا ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، توبہ کرنے سے فقط وہ چوری معاف نہیں ہو جائے گی، آپ کو اس کا مال بھی اسے واپس کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح نماز ہے یا روزہ ہے یا زکوٰۃ ہے یا حج ہے یا قربانی ہے، یہ عبادات جو ہیں یہ آپ سے اگر چھوٹ جاتی ہیں تو آپ ان کی توبہ تو کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی قضا بھی آپ پر جو ہے وہ لازم ہوگی، اور وہ قضا کرنا ضروری ہے، اور جلد از جلد جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کے ذمے جو قضا نمازیں ہیں یا قضا روزے ہیں اس سے آپ بری الذمہ ہو سکیں۔ اس کا کوئی طریقہ کار میں خاص کوئی الگ سے طریقہ کار ہے، یا جو نارمل نمازیں ہیں اسی طرح بھی نماز؟ نارمل جو نماز کا طریقہ کار ہے وہی طریقہ کار اس کا بھی جو ہے وہ قضائے عمری، یعنی کہ کسی کی عمر کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئیں، تو اب یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ بھئی ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ کون سی نماز چھوٹی تھی، تو اب نیت کیسے کریں؟ تو نیت میں کئی لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، تو اس کی آسانی کے لیے یہ ہے کہ آپ یوں نیت کریں کہ میرے ذمے جو نماز فجر جو ہے وہ قضا ہیں میں ان میں سے سب سے آخری ادا کرتا ہوں، تو وہ آخری جب پڑھ لے گا تو جو اس سے پہلے والی تھی اب وہ آخری والی جگہ پر جو ہے وہ آ جائے گی، تو یوں ہر دفعہ یہی نیت کریں، تو اس طرح جو ہے وہ اپنی تمام نماز فجر ادا کریں۔ کاؤنٹ کرنے میں بعض لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ یاد نہیں آ رہا کتنی نمازیں تھیں، تو ایسی صورت میں غالب گمان کریں آپ کہ میری کتنی نمازیں جو ہے وہ چھوٹی ہوں گی۔ ہر نماز کا الگ الگ ہو سکتا ہے کسی کی فجر زیادہ قضا ہوئی ہو، ظہر اثر اتنی قضا نہ ہوئی ہو، ٹھیک، اور ہو سکتا ہے اس کے برعکس ہوگی، کسی کی ظہر کی نماز زیادہ قضا ہو رہی ہو کاروبار کی وجہ سے اور فجر کی وہ پڑھتا ہو۔ تو بہرحال جو نماز جتنی قضا ہوئی ہے اس کو آپ ایک بار غالب گمان کر کے کاؤنٹ کر لیں، اور پھر آپ ادا کرتے رہیں اور اس میں سے مائنس کرتے رہیں۔ اس کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے اپنی پریئر اپلیکیشن میں آپ کو ایک آپشن دیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ غور و فکر کر کے اپنی وہاں پہ قضا نمازیں ایڈ کر لیں کہ میری فجر اتنی ہے، مطلب 5000 فجر میری قضا ہیں، 6000 ظہر قضا ہیں، اور پھر وہاں پہ پلس اور مائنس کا آپشن دیا ہوا ہے، آپ اس کو اختیار کرتے ہوئے جتنی فجر پڑھ لیں وہاں سے مائنس کرتے رہیں، تو اس طرح جو ہے وہ آپ اپنی قضا نمازیں کیلکولیٹ کر کے اور باقاعدہ جو ہے کاؤنٹ کر کے جو ہے وہ اپنی پراپر نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ اس کی تگودو رہنی چاہیے کہ بالکل جو ہے وہ جیسے قرضوں کی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ بھئی قرض ادا کرنا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک قرض ہے۔ حقوق العباد سے متعلق مالی قرضے ہوتے ہیں، یہ حقوق اللہ سے متعلق گویا کہ ہم پر قرض ہے، تو ہمیں بالکل اس کی فکر ہونی بھی چاہیے اور اس کو ادا بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک، مزید؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، مفتی صاحب میری ایک دکان ہے اپنی جو کہ تقریباً 80 لاکھ روپے کی ہے، اور رہتا میں کرائے پر ہوں، یہ بتائیں کیا میرے پر حج فرض ہے نہیں ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیں۔ جی
دیکھیں اگر دکان آپ کی ہے اور اس کے اندر ہی آپ بیٹھ کر جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ کرتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر تو آپ پر اس دکان کی مالیت کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی گویا کہ ضروریات زندگی کے اندر ایک طرح سے شامل ہے. اور اگر وہ دکان آپ خود کام نہیں کرتے، آپ نے کرائے پر دی ہوئی ہے، تو اب بھی دو صورتیں ہیں. اگر اس دکان کے کرائے سے ہی آپ کا گزر بسر ہوتا ہے تو بھی جو ہے وہ اس دکان کی وجہ سے آپ پر حج لازم نہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، اس دکان کے کرائے سے گزر بسر نہیں ہے، وہ آپ کی ایک ایکسٹرا آمدنی ہے، آپ کا گزر بسر اپنی دیگر آمدنی سے جو ہے وہ ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ دکان جو ہے وہ آپ کے لیے ضروریات زندگی سے اضافی ہے اور اس کی وجہ سے آپ پر حج لازم ہوگا. پھر حج کی فرضیت کا معاملہ آئے گا. اچھا، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یعنی لوگوں کو دین میں ہوتا ہے کہ ابھی تو ہمارا ذاتی مکان نہیں ہے، جیسے انہوں نے بھی کہا کہ رہتا میں کرائے کے مکان میں. دکان اس طرح کی کوئی چیز لوگ بنا لیتے ہیں، پراپرٹی دکان، کہ جس سے کچھ ارننگ ہو، آمدنی ہو. اب وہ آمدنی چاہے استعمال ہو یا اس کی بیسیاں ڈال دیتے ہیں کہ اس کی سیونگ کر لیں گے، مشکل وقت میں کام آئے. تو اب ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ مکان ابھی تک چونکہ بنا نہیں ہے اور یہ مکان کا ہی ایک بدل ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسی صورت کے اندر وہ مکان کا بدل نہیں شمار ہوگا، بلکہ اس صورت میں اس پر حج لازم ہوگا. اس سے زیادہ اور ایک اور صورت بھی جو ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ نے پلاٹ خریدا ہوا ہے اسی لیے کہ اس پر گھر بنانا ہے، یعنی جو اصل ہے ہی پلاٹ اور پلاٹ گھر ہی ہے. بنانا ہی گھر آپ کو اس کے اوپر ہے. اب یہ کہ بھئی ابھی تو میں نے گھر پلاٹ خرید لیا 40 لاکھ کا یا 50 لاکھ کا، اب اس کے اوپر میں اور پیسے جمع کر رہا ہوں، پھر کنسٹرکشن جو ہے وہ کروں گا، اور جب تک وہ بنتا نہیں ہے آپ جو ہے وہ کرائے کے گھر کے اوپر ہیں، تو بھی ابھی وہ آپ کا گھر جو ہے وہ آپ کی ضروریات زندگی سے وہ پلاٹ جو ہے وہ اضافی ہے آپ کا. تو اس پلاٹ کی وجہ سے بھی آپ پر حج فرض ہو جائے گا. تو لہٰذا اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری. جی مزید سو. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ قربانی کے گوشت سے محرم میں کھچڑا وغیرہ بنا سکتے ہیں؟ جی، محرم میں کھچڑا بنانا ہے. جی ہاں بالکل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. قربانی کے گوشت پر دوسری فاتحہ بھی کوئی دلائی جا سکتی ہے، اور قربانی کا گوشت جو ہے وہ ذی الحجہ کے بعد بھی استعمال کرنا جو ہے وہ جائز ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اسے استعمال کر سکتے ہیں. جی. سونا جو ہے وہ سونار کے پاس رکھا ہوا میرے قبضے میں نہیں، تو اس پر آیا زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سال تو گزر گیا. جی، سونا سونار کے پاس انہوں نے کہا رکھا ہوا ہے، ان کے قبضے میں نہیں، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس طور پر اس کے پاس رکھا ہوا ہے، یعنی ان کا قبضہ کیوں نہیں ہے اور اس کا قبضہ کیوں ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے اس کے پاس جو ہے بطور امانت رکھوایا ہوا ہے تو جو ہے اس کا جدا حکم ہوگا. ایک یہ کہ انہوں نے اس کے پاس رکھوایا ہوا ہے کہ بھئی اچھا جو ہے وہ کوئی گاہک لگے تو یہ بیچ دینا، صحیح. تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوگی. تو یوں پہلے ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کیوں ہے. ایک یہ کہ انہوں نے بکنگ کروائی اور ابھی تک اس سے جو ہے وہ لیا نہیں ہے، صحیح، خریدا نہیں ہے انہوں نے اس سے، یا اس کو پیمنٹ جو ہے وہ نہیں کی. تو یوں ہر صورت میں جدا جدا جو ہے وہ احکامات لازم. یعنی ان کے قبضے میں کیوں نہیں، ان کا قبضہ کیوں ہے. جی. اور یہ تقاضا کریں تو کیا وہ انہیں ریٹرن نہیں کریں گے یا دیں گے نہیں؟ کیونکہ بعض اوقات یہی ہوتا ہے، بیچنے کے اعتبار سے ہوتا ہے، یا ہم بعد میں لے لیں گے، آپ کے پاس یہ رہے گا. کچھ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ خاص طور پر پیسہ دے دیتے ہیں سونار کو کہ بھئی یہ ہمارا سونا ہے اور یہ آپ پہ، یعنی آپ کے پاس ہی رہے گا. اب وہ اس کو بیچتا رہتا ہے آگے. یہ والی صورت میں تو مال تجارت بھی ہے آپ کا اور سونا بھی، یہ دونوں چیزیں ہیں. تو ایسی صورت کے اندر بالکل جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. صحیح ہے. لیکن سونار کے پر رکھا ہونے سے میرا خیال بہت شاذ ہی کوئی صورت نکلے کہ جس پہ زکوٰۃ نہ ہو. جی کیا خیال ہے؟ ورنہ عام نارمل تو یہ جو عام حالت کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی. مزید سوال. سوال یہ ہے کہ اگر امام فجر کی نماز پڑھا رہا ہے تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ اگر اونچی آواز سے پڑھا تو اس کے لیے سجدہ صاحب ہوگا؟ جی، اعوذ باللہ بسم اللہ جو ہے وہ آہستہ جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ چاہیے، یہی جو ہے وہ سنت ہے. لیکن اگر امام نے بآواز بلند پڑھ لیا تو ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا، کہ واجب کا ترک نہیں ہے، سنت کا جو ہے وہ ترک ہے، لیکن جو ہے وہ واجب کا ترک نہیں ہے، تو اس لیے سجدہ سہو جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا. سجدہ صاحب لازم نہیں ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی پڑھتا ہی رہے کہ اس کی وجہ سے سجدہ صاحب. سنت کے مطابق بھی بالکل خلاف سنت ہے. تو نماز کو تو سنن کے مستحبات اور آداب کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اور پھر امام بطور اور خاص. پھر امام کے لیے بدرجہ اولا. پھر بھی یہ کہ اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ عوام کے لیے زیادہ تشویش کا جو ہے وہ باعث ہوتی ہے. تو لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز اگر کبھی ہو جائے تو اس کو چاہیے امام کو کہ
سلام کے بعد بتا دے، مسئلہ بھی بتا دیں. مسئلہ بھی بتا دے کہ یہ چیز ہوئی تھی لیکن یہ سنت ہے، اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے، کوئی بھی چیز خلاف سنت کیوں کریں، سنت کے مطابق اور آداب اور مستحبات کے مطابق ہی جو ہے وہ ہمیں اپنی تمام عبادات ادا کرنی چاہیے. اچھا، اس بات سے آپ کی یاد آیا کہ اعلان کر دینا چاہیے کہ ہر غلطی ضروری بھی نہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی چلے. امام نماز پڑھا رہے ہیں، اب دوسری رکعت میں بیٹھا ہوا ہے اور عبدہ و رسول تک پڑھ لیا، اب اس نے آگے تھوڑا سا درود پاک اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا، اب یہاں تک پڑھتا ہے تو ظاہر اس پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اب جب سجدہ سہو لازم ہوا تو وہ جب سجدہ سہو کرتا ہے تو لوگ بعض اوقات ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو نماز تو صحیح پڑھائی. جی، تو اب اس طرح کی کوئی غلطی جو امام کو پتہ ہے کہ یہ غلطی ہو چکی ہے تو کیا اعلان کر دینا چاہیے، بتا دیں. سجدہ سہو تو دیکھیں کرے گئی، اگرچہ وہ خفیہ اس سے جو ہے وہ عمل ہوا ہے اور تشویش کا باعث بنتی ہیں تو بالکل اس کا اعلان جو ہے وہ کر دینا چاہیے کہ بھئی کوئی واجب بتا دے، اگر بتا سکتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ چھوٹ گیا تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ سجدہ سہو کیا گیا ہے. صحیح. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام یہ ملاحظہ کیا ہے اور دیکھیں مختصر سے وقت میں ہم نے کئی ایسے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. وراثت کے مسائل بھی آئیں، نماز کے احکامات بھی آئیں، دیگر کچھ تجارتی معاملات، سود کا سوال پوچھا گیا. ایک چھوٹے سے ایک سیشن میں گویا کہ اتنے شرعی فقہی مسائل یہ ہمیں سیکھنے کو ملیں اور یہ ہماری جستجو ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. تو سب سے پہلے اس کو دیکھیں، اپنا نفع پروفٹ یہ وہ سب ثانوی حیثیت سے ہو، اور دین ہی وہاں نفع کا جواز بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے، لوگوں کے بزنس بڑھیں گے تو اسی سے معاشی طور پر استحکام ہوگا، اسی طریقے سے لوگوں کے گھر اچھے چلیں گے. اور جب ظاہر کمائی اچھی ہوتی ہے، سب معاملات ہوتے ہیں تو دینی طور پر بھی لوگ بہت اچھا، خود بھی ان کی توجہ جاتی دین کی طرف اور عمل بھی کرتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دینی مسائل احکامات کو گویا کہ ثانوی حیثیت سے دیکھیں اور اپنے نفع یا اپنی یہ چیزیں ہم پہلے مقدم رکھیں. تو ہمیں دین کو سیکھنا بھی ہے اور دین کے مطابق کوشش بھی کرنی ہے. الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت اپنی یہ خدمات سر انجام دے رہا ہے، کبھی میڈیا کے ذریعے سے اور کبھی سوشل میڈیا پہ پروگرام کے ذریعے سے. دارالفتہ اہل سنت سے باقاعدہ فتاوی وائرل ہوتے ہیں، ان فتاوی کی روشنی میں دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ ہے، وہاں پر جا کر ہزاروں کے حساب سے فتاوی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور جو کچھ سیکھا سمجھا اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.